آسمان چرخ میں ہے گھوم رہا ہے، سمجھ میں بات کچھ نہیں آ رہی ہے. اب نبی کونین کے تعلق سے سوچا کیا جائے؟ تو آؤ فیصلہ لے لو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تم اپنے نبی کی اس معراج پر ایمان رکھنا، اپنے ذہن و فکر کو الجھانا نہیں کہ نبی عرش سے آگے کیسے گئے ہیں. ارے سن مرد مومن، سن لے تیرے نبی کی شان کیا ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ. عرش پہ بحث ہو رہی ہے، نبی آگے کیسے بڑھے؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام. عرش پر تو بحث چالو ہے، چھیڑ چھاڑ ہے کہ نبی آگے کیسے جا رہے ہیں، اور زمین پر چاروں طرف دھوم مچی ہوئی ہے کہ نبی نکل گئے، عرش سے آگے نکل گئے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما رہے ہیں ارے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام اور کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، تیری ہی داستان ہے. یہ کام ہم جیسے بشر کا ہے، یہ کام ہماری طرح معاذ اللہ جو بشر ہیں ان کا ہے. ذرا اپنی زبان کو لگام دو، آیت کریمہ کو سمجھو. قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. اچھا ذہن میں تو بات آ ہی جاتی لوگوں کے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. محبوب فرما رہے ہیں، لیکن آگے آیت کریمہ آ رہی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میری طرف وہی آتی ہے. اس کو سرکار نہ فرماتے، صرف اتنا ہی فرما کر کے رک جاتے. رب تعالیٰ یوحی الی کو آیت کریمہ کو بعد میں کہیں نازل فرما دیتا. اس ترتیب سے آیت کیوں نازل ہو رہی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں مگر مجھ پر وہی آتی ہے. نبی کونین نے وہی کے لفظ سے انکار فرما دیا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری طرح بشر ہوں مگر تم اپنی زبان پر لگام لگانا، تمہیں اختیار نہیں دیا جا رہا ہے، مجھ پر وہی آ رہی ہے. یہی فرق ہے میرے اور تمہاری بشریت میں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی شان کا حال تو یہ ہے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، اور چشمہ علم حکمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. اللہ اللہ. اب آیت کریمہ آپ ذہن میں رکھو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب. اور اس آیت کو بھی ذہن میں رکھو کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. اور اے محبوب تم کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر کے بھیجا ہے اور روشن کتاب دیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی. رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو نور بنا کر بھیجا ہے، مگر محبوب تم کہہ دو لوگوں سے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب نبی کو نور بھی مانو اور نبی کو بشر بھی مانو. سوال اٹھتا ہے کہ سبحانی صاحب آپ کہہ رہے ہو نبی کو نور بھی مانو اور نبی کو بشر بھی مانو، ایک چیز ہے اور اس کو ہم اس طرح سے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ پیارے سن، نبی کونین کو بشر مان کی خدا نہیں ہے، نبی کونین کو بشر مان کی معبود وہ نہیں ہے، نبی کونین کو بشر مان کی نبی کونین نہ ہمیشہ سے ہیں اور نہ ہمیشہ رہیں گے. رب ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. رب قدیم ہے بقیہ ساری چیزیں حادث ہیں. رب خالق ہے بقیہ ساری چیزیں مخلوق ہیں. رب کو تو خالق مان، محبوب کو مخلوق مان. اس اعتبار سے تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھ کہ نبی انسان ہیں اور نبی بشر ہیں، مگر وہ افضل البشر ہیں، وہ
خیر البشر ہیں، وہ بشیر و نذیر ہیں، وہ طٰہٰ یاسین ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، وہ نبی کونین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں. اسی لیے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو رب فرماتا ہے رحمت بنا کر کے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، تمہاری طرف نور بنا کر کے اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے محبوب کو تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اپنے محبوب کو تمہاری طرف بشیر بنا کر کے بھیجا ہے، اپنے محبوب کو تمہاری طرف سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے، اپنے محبوب کو تمہاری طرف طٰہٰ یاسین بنا کر کے بھیجا ہے. اور یہ محبوب تم فرما دو لوگوں سے کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. اور آپ بتاؤں پیارے، آپ تو اپنی طرح سرکار کو بشر تصور کرنے لگے اور سوچنے لگے. کبھی لفظ طرح پر بھی آپ نے سوچا؟ طرح کا مطلب اور ہوتا ہے اور حقیقت کا مطلب اور ہوتا ہے. جیسے آپ مثال کہیں پر دے دیں کہ یہ ایسا پھول بنا ہوا ہے جیسے گلاب کا پھول ہے. مثال کے طور پر آپ کی نگاہ ایک ایسے منقش کپڑے پر جاتی ہے جس پر گلاب کے پھول کی طرح سے پھول بنے ہوئے ہیں. آپ سے سوال کیا جائے یہ بتاؤ یہ کس کا پھول ہے، تو آپ کہہ دے تو یہ گلاب کا پھول ہے. لیکن جیسی گلاب میں خوشبو آتی ہے کیا اس پھول میں خوشبو آ رہی ہے؟ جس طرح سے گلاب میں خوشبو پھیلتی ہے کیا اس پھول میں خوشبو پھیل رہی ہے؟ بس یہیں سے اپنے ذہن و فکر کو صاف کر لو کہ کپڑے پر منقش تو ہے گلاب کے پھول کی تصویر، لیکن وہ حقیقت میں گلاب نہیں ہے، وہ مثل گلاب ہے. تو جو گلاب ہے اس گلاب کی طرح جو تصویر پر گلاب کی پھول منقش ہے کیا اس کی طرح سے ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کے لیے اور تقریب فہم کے لیے جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پھول ایسے ہے جیسے گلاب کا پھول، یہ پھول گلاب کی طرح سے ہے، یہ پھول گلاب کے جیسا ہے. پتہ یہ چلا حقیقت میں جو گلاب کا پھول ہے وہ اور ہے اور جو منقش ہے کپڑے پر تصویر وہ اور ہے. یہ تو سمجھنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے. میرے پیارے دوست اب آپ سمجھ لو کہ قل انما انا بشر مثلکم، لفظ مثل ہی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری واضح فرما رہا ہے. صرف آقا کو اتنے فرمانے کا حکم ہو جاتا کہ محبوب تم فرما دو میں بشر ہوں، مثلکم فرمایا ہی نہ جاتا. مثلکم کہنے کی ضرورت کیا آئی ہے؟ مثلکم اسی طرح سے کہہ دیا گیا ہے تاکہ تم اپنی طرح مجھے نہ سمجھنا، اپنی طرح مجھے خیال نہ کر لینا. سن لو پیارے، طرح اور چیز ہوتی ہے اور حقیقت میں آپ زندگی بھر تھک جاؤ گے، اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو. آج آپ کے جیب میں ایک نوٹ ہے، اس نوٹ کی کتنی بڑی حفاظت ہوتی ہے. اس نوٹ کو گڈی بناتے ہو، اس نوٹ کو محفوظ کرتے ہو، اس نوٹ کو بینک میں ڈال دیتے ہو، اس نوٹ کو چھپا کر کے رکھتے ہو، اس نوٹ کو صاف ستھری جگہ رکھتے ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھی تو کاغذ ہے. جیسے عام طور پر کاغذ پان کھا کر کے پھینک دیے جاتے ہیں، کل آپ اپنے جیب سے کاغذ نکالیے گا اور نکالنے کے بعد 500 کی نوٹ، اس میں آپ پان کو لپیٹیے گا اور تھوڑی دیر رکھے رہیے گا، پھر کھائیے گا پان اور پھینک دیجیے گا. کیا آپ ایسا کر سکتے ہو؟ اگر کہا جائے نادان ایک کاغذ وہ ہے جو اخبار کی صورت میں چھپ کر کے آیا، اس میں پان لپیٹ کر کھا کر کے پھینک رہا ہے، اور ایک کاغذ یہ ہے جس کی حفاظت کر رہا ہے تو اور سمیٹ کر کے اپنی جیب میں رکھ رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ تب تک آپ کہہ پڑو گے سبحانی صاحب آپ ایسا لگتا ہے کہ ذہن و فکر کھو چکے ہو. وہ کاغذ اور یہ کاغذ برابر نہیں ہے. اس کاغذ کی کوئی قیمت نہیں ہو، گندے نالی کے لائق ہے، مگر اس کاغذ پر گورنمنٹ کی مہر لگ گئی ہے. یہ کاغذ ضمانت ہے ہمارے دولت کی، یہ کاغذ ضمانت ہے ہماری مالیت کی، یہ کاغذ ضمانت ہے ہماری حفاظت کی، یہ کاغذ ضمانت ہے ہمیں روزی لینے کے لیے، یہ کاغذ ضمانت ہے ہمیں تجارت کرنے کے لیے، یہ کاغذ ضمانت ہے ہمیں سواری خریدنے کے لیے، یہ کاغذ ضمانت ہے ہمیں زمین خریدنے کے لیے. ایک پیارے ایک گورنمنٹ کی مہر کاغذ پر لگ جائے تو وہ دوسرے کاغذوں کی طرح نہیں ہے. اور جو اللہ اپنے محبوب کو اپنا محبوب بنا کر کے بھیجے وہ لوگوں کی طرح کیسے ہو جائیں گے اور لوگ ان کی طرح کیسے ہو جائیں گے؟ بلا تمثیل آپ سمجھتے چلو. نبی کونین کو بشر کی رٹ لگانے والوں ذرا اپنی زبان کو لگام دو اور ایمان کی حفاظت کرو. دیکھو سنو نبی بشر تو ہیں مگر نبیوں کو بشر کی رٹ لگانا یہ مومنوں کا طریقہ نہیں تھا. قرآن عظیم میں رب تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوبوں کو بشر کی رٹ لگانا یہ طریقہ کفار ہے، وہ کافروں کا طریقہ ہے. وہی اپنی طرح نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو
बशर बशर की रट लगाया करते थे। आओ देखो, ताज्जुब का मकाम होता है यार, तुम नबी को नबी भी मानते हो और अपनी तरह माज़अल्लाह मानते हो। नबी को तो अपनी तरह अबू जहल भी नहीं समझा था। बताऊं कैसे उसने नहीं समझा था? उसने नबी को सिरे से नबूवत का इनकार ही कर दिया था। वो कहता था मोहम्मद मैं आपको नबी ही नहीं मानता हूं, इसलिए कि उसने अपने नबी मानने की जो दलील सरकार के सामने पेश की है उसको भी वाकई की रोशनी में सामने लाओ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। वाकया सुनाना मकसद नहीं है प्यारे, बल्कि ज़हन फिक्र में बात उतारना चाहता हूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल हाजिर हुआ, अपनी मुट्ठी में चंद कंकरियां लिए हुए है और कंकरियों को लेकर के छुपा करके जाता है। मोहम्मद सरकार फरमाते हैं हाँ। वो कहता है मोहम्मद नबी हो? आका फरमाते हैं हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। कहा जब नबी हो तो क्या बता सकते हो कि मेरी मुट्ठी में क्या छुपी हुई चीज है? ये सवाल और ये जुमला अबू जहल का ये बता रहा है कि अबू जहल का भी ख्याल था कि जो नबी होते हैं वो छुपी हुई चीजों को जानते हैं, तभी तो वो मुतालबा कर रहा है। मोहम्मद अगर नबी हो तो बता दो। वो सरकार को नबी मानता ही नहीं था और तुम नबी को नबी मान करके अपनी तरह मान रहे हो। अबू जहल ने जैसे ये कहा तो आका ने जुमला दोहरा दिया, ये अबू जहल मैं बता दूं कि मैं क्या हूं, या तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज तेरी मुट्ठी में हो खुद बता दे मैं क्या हूं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अबू जहल की मुट्ठी में जो पत्थर के कंकरियां हैं छोटी छोटी, रब ताला उन कंकरियों से ये भी तो कहलवा सकता था, कंकरियों कह दो कि मोहम्मद तुम भी इंसान हो और अबू जहल भी इंसान है लेकिन मोहम्मद रसूल है। कंकरियों ये कह दो, लेकिन नहीं प्यारे देखो, और रब ताला के महबूब जब इरशाद फरमाते हैं ए अबू जहल कंकरियां बता दे, तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बता दे मैं क्या हूं, कि मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में कौन सी चीजें हैं। तो उसने कहा मोहम्मद ये तो और ताज्जुब की बात होगी कि मेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बता दे कि आप क्या हैं। आका इशारा फरमाते हैं, तब तक उसकी मुट्ठी से आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने अपने हाथ को खोल दिया, झाड़ दिया, कंकरियां जमीन पर गिर पड़ती हैं और उन कंकरियों से फिर भी आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो थोड़ी दूर चंद कदम हट जाता है और कहता है ए मोहम्मद तुम्हारा जादू माज़अल्लाह कंकरियों पर भी चल गया। वो जालिम सरकार को जादूगर मानता था, नबी नहीं मानता था, और तुम हो कि नबी को नबी मान रहे हो और ये भी जुमला अपनी जबान पर ले आते हो कि नबी को छुपी हुई चीजों का इल्म नहीं था। ये भी जुमला अपनी जबान पर ले आते हो कि नबी हमारी तरह थे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी को अपनी तरह ना समझो प्यारे, नबी को अपनी तरह सबसे पहले शैतान ने समझा है और नबी को मुर्दा सबसे पहले शैतान ने कहा है। रब ताला हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि 1000 बरस तक इब्लीस जहन्नम में रहा और रब ताला ने फिर हजरत नूह फरमाते हैं कि इब्लीस को जहन्नम से निकाला और निकालने के बाद रब ने फरमाया ए इब्लीस आज भी तू अगर आदम की कब्र का सजदा कर ले तो मैं तेरी गलती माफ कर दूं। तो वो जालिम उस वक्त भी बोल पड़ता है ए रब्बुल इज्जत जब मैंने आदम को उस वक्त सजदा नहीं किया था तो अब क्या सजदा करूंगा जब वो मुर्दा हो गए हैं, जब वो जमीन में चले गए हैं। पता ये चला कि नबी को सबसे पहले मुर्दा का लफ्ज जिसने कहा है वो इब्लीस है। आज तुम भी तो यही कह रहे हो कि नबी कौनैन ने फरमाया है कि एक दिन मैं भी मर करके मिट्टी में मिलने वाला हूं। और मेरे दोस्त जब मैं 99 में हज करने के लिए गया था तो मुझे जिद्दा के एयरपोर्ट पर एक किताब दी गई, आज दुखी दिल है तो अर्ज कर रहा हूं सुन लो। जो हुज्जाज किराम जाते हैं उनसे भी पूछ लो, जिद्दा एयरपोर्ट पर जब वापस होते हैं हज करके तो उनको एक किताब दी जाती है, कुरान दिया जाता है, मगर कुरान को खुला हुआ दिया जाता है और किताब पैकेट में बांध करके दी जाती है। मुझको भी वो किताब पैकेट में बांध करके दी गई तो मैं समझा कि छोटी साइज में छोटे तख्ती में कुरान अजीम है, मैं उसको चूम लिया, सीने से लगा लिया। फिर जब आगे बढ़ा तो देखा कि कुरान खुला हुआ दिया जा रहा है तो मैंने अरबी में पूछा कि क्या ये कुरान नहीं है, तो कहता है कि ला कुरान नहीं है वो, बल्कि वो किताबें हैं शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की। मैंने सोचा या अल्लाह शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की किताबों को पैकेट में बांध करके दिया जाता है और कुरान को खुला हुआ हाजियों को दिया जाता है, क्या जरूरी है कि हर हाजी जिद्दा के स्टेशन से जब जहाज पर सवार होने लगे तो वजू के साथ हो? वो बेचारा कुरान को हाथ में ले लेता है, वजू से हो या गैर वजू से हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नजद के बदमाशों, तुम कुरान को क्यों नहीं पैकेट में बांध करके इज्जत और एहतराम
ساتھ دے رہے ہو، تم اپنے شیخ الاسلام والمسلمین کی کتاب دے رہے ہو. میں جب جہاز میں بیٹھا تو اس پیکٹ کو کھول ڈالا اور کھولنے کے بعد خدا کی قسم جب پڑھا تو آنکھوں سے آنسو بہ گئے کہ یا رسول اللہ آپ کے روضے کی زیارت کر کے ہم آ رہے ہیں اور آپ کو اس طرح سے تکلیف دی جا رہی ہے. فوراً پہلی سطر میں یہ تحریر پڑھنے میں آتی ہے کہ رسول اللہ اپنی قبر میں مردہ ہیں اور جب ان کو کوئی سلام کرتا ہے تو ان کی روح جواب دینے کے لیے لوٹا دی جاتی ہے. فوراً میرے ذہن نے گوارا کیا کہ یہ ابلیس کی بولی ہے. نبی کو تو ہر دم سلام کیا جا رہا ہے، ایک منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہو رہا ہے کہ نبی کو سلام نہ کیا جائے تو روح کب پلٹائی جاتی ہے. یہ ظالم نبی کو مردہ قرار دے رہا ہے معاذ اللہ، اور نبی کونین کی شان میں توہین کر رہا ہے. پھر توہین کے کیسے کیسے جملے اس میں بات کر کے میں نے رکھ دیا. ضرورت پڑے گی تو آپ کو دکھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اے مسلمانوں اپنی زبان کو تم سنبھالو. کیوں آپ کو کہا گیا کہ نہیں محبوب کی شان میں توہین نہ ہونے پائے؟ آؤ دیکھو محبوب کی شان میں توہین ہو گئی تو تمہاری ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. لفظ بشر پر رٹ ہر دم لگاتے رہتے ہو. یار قرآن میں جب رب نے فرمایا ہے کہ تمہاری طرح میں بشر ہوں تو مانا کیوں نہ جائے نبی کو بشر؟ نبی کو نہ بشر مانو گے تو صحیح کافر ہو جاؤ گے. سوال اس بات پر پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنی طرح نبی کو کیسے بشر مان رہے ہو؟ اور تمہیں رٹ لگانے کے لیے کہاں کہا گیا ہے تم اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارو تو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارو، جو صحابہ کا طریقہ تھا. صحابہ نے کبھی نہیں کہا تھا نبی کونین کو یا ایھا الرجل، اے مرد ذرا ہماری بات سن لو. جب وہ سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے تو عرض کرتے تھے یا نبی اللہ یا رسول اللہ. وہ نبی اللہ اور رسول اللہ سے عرض کرتے تھے، بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہاں تک ہے وہ کبھی بھی صحابہ یہ نہیں کہتے تھے یا محمد ہماری بات سن لو. سرکار کا نام تک نہیں لیتے تھے ادب کی وجہ سے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے لفظ یا محمد سے قرآن میں اپنے محبوب کو نہیں پکارا ہے. اپنے محبوب کو پکارا ہے تو محبوب کے جو القاب و آداب ہیں اس القاب کے ساتھ یا کا لفظ لگایا گیا ہے. یا محمد رب تعالیٰ نے کہہ کر کے نہیں پکارا، ادب کا تقاضا رب دے رہا ہے. اے میرے بندو، جب میں اپنے محبوب کو محبوب کے ذاتی نام کے آگے یا کا لفظ نہیں لگا رہا ہوں، یا رسول کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے، یا نبی کہہ کر پکارا جا رہا ہے، یا محمد کہہ کر کے نہیں، تو تمہیں کب اختیار ہوتا ہے کہ تم میرے محبوب کا نام ہر دم بار بار لیتے رہو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب سرکار کا نام محمد لو تو سرکار پر درود شریف پڑھ لیا کرو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھا کرو. جس کا نام محمد ہوگا منادی قیامت کے دن ندا دے گا کہ جن والدین نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہے رب تعالیٰ نے ان سب کی بخشش فرما دی، وہ بخش دیے گئے ہیں. ذرا نبی کے نام کی برکت ملاحظہ کرو پیارے. بشر کی رٹ لگانے والوں، کیا تمہارا نام رکھ دیا جائے تو تمہارے نام پر نجات ہوگی؟ یہ نبی کا نام ہے. نبی فرماتے ہیں جس نے اپنا نام میرے نام پر رکھا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے. آؤ ذرا دیکھو بشر کی رٹ لگانے والوں، آج تمہارے ذہن و فکر کی یہ نحوست ہے پیارے جو ہم یہ دن ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں. اسی ہندوستان کا ایک سلطان ہے جس کو سلطان محمود غزنوی کہا جاتا ہے، جو سرکار غازی پاک بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں. حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے وزیر تھے ایاز، اور ایاز کے ایک لڑکے تھے جن کا نام تھا محمد. اسی بات کو سن لو، اس کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ان لوگوں کے چکر میں پڑ کر کے اپنی زبان اور اپنے ایمان کو برباد نہ کرو. دیکھو وہ سلطان ہے محمود غزنوی جس نے سومناتھ کا قلعہ 17ویں بار فتح کیا تھا. وہ محمود غزنوی ہیں جنہوں نے عشق رسالت کا پیغام نشر فرما دیا تھا پورے بھارت میں. وہ محمود غزنوی ہیں. محمود غزنوی کے وزیر کا لڑکا ایاز کا محمد نام ہے. جب محمود غزنوی کو کبھی کبھی ضرورت پڑتی تھی تو محمود غزنوی کہتے تھے محمد یہ کام سن لو، محمد یہ کام کر لاؤ، یہاں چلے جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں اٹھ جاؤ. ایک روز حضرت محمود غزنوی بیٹھے ہوئے ہیں کہ تب تک اچانک ان کو ضرورت پڑ گئی. انہوں نے گھوم کر کے دیکھا، کہا وہ ایاز کے لڑکے سن فلاں کام کر لے. تب تک ایاز چونک پڑے کہ ہر دن تو بادشاہ میرے لڑکے کا نام لیتے تھے لیکن آج کیوں نام نہیں لیا ہے، آج کیوں میرے لڑکے کا نام لے کر کے نہ پکارا، میری نسبت سے پکارا ہے. تو ایاز پوچھ پڑے، اے حضور آپ یہ بتائیے کہ جب ہر دن آپ میرے بیٹے کو پکارتے تھے تو محمد کہہ کر پکارتے تھے، اور آج جب آپ میرے بیٹے کو پکار رہے ہیں تو میرے نام کی طرف نسبت کر کے پکار رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو قربان جاؤ حضرت محمود غزنوی پر. جب یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، تب جھنڈا لہرا رہا تھا، تب تم سلامت تھے، تھوڑے تھے، سب پر غالب تھے، عشق رسول کا چراغ جل رہا تھا. اور جب سے تم نے نبی کونین کی شان میں توہین کر دی ہے تو ذلت و رسوائی کے بادل تمہارے
تمہارے اوپر رات دن برس رہے ہیں. آؤ دیکھو حضرت محمود غزنوی کے بارے میں. تبسم فرمود، وہ ہنس پڑے، وہ گریخت اور رو دیا. حضرت محمود غزنوی پہلے تو ہنسے اور اس کے بعد رو پڑے. کہتے ہیں اے ایاز سن، تیرے بیٹے کا نام آقا کے نام پر ہے. میں جب ہر روز تیرے بیٹے کا نام لیتا تھا تو میرا وضو رہتا تھا. آج اچانک مجھے ضرورت پڑ گئی، میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے تیرے بیٹے کا نام نہیں لیا اور تیری طرف نسبت کر کے پکارا. ادب ہے یہ. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ذرا ڈاکٹر اقبال کے عشق و محبت کو ملاحظہ کرو کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ ادب و احترام ہے. اسی لیے تو حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار بار بشویم کہن سے مجھ کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. اگر ہزار بار بھی میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھل لوں یا رسول اللہ اور پھر بھی آپ کا نام لوں تو ادب کے خلاف سمجھتا ہوں. ہزار بار مشک و گلاب سے منہ دھلنے پر اور نبی کا نام لینا پھر بھی ادب کے خلاف سمجھ رہے ہیں. اور یہ بیچارے ایک پوا تمباکو منہ میں ٹھونسے ہیں، نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. 5 بیڑا پان بھکوسے ہیں، نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. 1 ہفتہ ہو گیا مسواک نہیں کر رہے ہیں، نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. یہ چھولے تو جسم بدبو کرنے لگے، نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. ذرا دیکھو حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کو عاشق رسول ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہزار بار مشک اور گلاب سے منہ کو دھل لو اور پھر بھی آپ کا نام لوں تو بے ادبی سمجھتا ہوں. یہ عاشق رسول کا عقیدہ ہے، یہ نبی کے ماننے والے کا عقیدہ ہے، یہ ان کا ذہن و فکر ہے اور تمہارا ذہن و فکر ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے. یہ بشر کی رٹ نہیں ہے بلکہ شر کی رٹ ہے. تم شر لگایا کرتے ہو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کی رٹ لگا کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو اور اپنے ایمان کو برباد نہ کرو. پیارے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب صحابہ عرض کرتے تھے تو رحمت للعالمین کہہ کر کے پکارتے تھے، یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارتے تھے. یہ ساری نظیریں تمہارے لیے موجود ہیں، یہ سارے مثال آپ کے لیے موجود ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو ذات ہے. نبی کے خیال و فکر کو اگر کسی نے اپنی طرح کہہ دیا تو قرآن گواہی دے رہا ہے وہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان نہیں ہے. نبی کونین کی سوچ کو، فکر کو، رائے کو اگر کسی نے اپنی طرح کہہ دیا، اٹھاؤ 10ویں پارے کی آیت کریمہ، سورہ توبہ شریف ہے، 13واں رکوع ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ جانشار جب روم ملک کی طرف جانے لگے تو کچھ لوگ پیچھے تھے. بتایا جاتا ہے کہ 3 لوگ تھے. وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ محمد کا خیال ہے کہ ہم ملک روم پر غالب آ جائیں گے. اتنا بڑا ملک وہ، اور ان کے ماننے والے ابھی اتنے تھوڑے، صرف مختصر لوگ ہیں. یہ کہہ کر کے وہ آگے بڑھتے رہے. جب وہ واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہو گئی، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تم بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. رب کے محبوب نے بلایا، کہا تم تینوں ادھر آ جاؤ، تمہارے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تم راستے میں کیا کہہ رہے تھے ہمیں؟ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کہہ رہے تھے. آقا نے فرمایا صحیح بتاؤ کیا کہہ رہے تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے صرف اپنی زبان سے اتنا ہی کہا تھا کہ محمد کا خیال ہے کہ ہم ملک روم پر غالب آ جائیں گے. کہاں وہ لوگ زیادہ، کہاں ہم تھوڑے، بس اتنا ہی ہم نے کہا تھا یا رسول اللہ. رب کے محبوب ارشاد فرماتے تم کافر ہو چکے. رب تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرما رہا ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تم بہانے نہ بناؤ، ہیلے نہ بناؤ، تم مومن نہیں رہ گئے، کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ اس لیے کہ تم نے محبوب کی رائے کو اپنی طرح سمجھ لیا کہ جیسے تمہاری رائے غلط ہو سکتی ہے تمہارا خیال غلط ہو سکتا ہے. اور ایک مضبوط حوالہ دیتا ہوں، نوٹ کرو اس حوالے کو. کتاب ہے ابن جریر شریف اور دوسری کتاب کا نام ہے ابریز شریف. ابریز نام ہے کتاب کا.
ابریز شریف میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے حبیب تشریف فرما تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان کا تذکرہ صحابہ نے کیا. وہ نوجوان کیسا تھا؟ عبادت گزار تھا، عابد تھا، زاہد تھا، سجدے کثرت سے کرتا تھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لوگوں میں ایک نوجوان ہے جو خوبصورت ہے، عبادت گزار ہے، بہت عبادت پر کرتا ہے. سرکار سے صحابہ یہ عرض ہی کر رہے تھے، تب تک وہ نوجوان سامنے آ گیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہی نوجوان ہے جس کو ہم بتا رہے تھے. آقا نے نوجوان کی طرف دیکھا، نوجوان نے سرکار کو سلام کیا. سرکار نے ارشاد فرمایا تم ہی ہو جن کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے. وہ سرکار کو سلام کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو اپنے دل میں یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یہاں تیرے جیسا کوئی نہیں ہے؟ سرکار اس کے دل کے بھید کو پکڑ رہے ہیں. دیکھو، ایک غیب نبی پر بحث کرنے والوں، نجدی ذہن فکر رکھنے والوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو ابھی نہیں سوچ رہا تھا کہ یہاں تیری طرح کوئی نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں ابھی یہ سوچ رہا تھا. آقا غضب فرماتے ہیں، ناراضگی کے آثار چہرے نبوت پر ظاہر ہوئے. نوجوان ہٹ گیا مسجد میں نیت باندھ لیا نماز پڑھنے کی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ ذرا جملے پر غور کرو. ابریز کتاب اٹھا کر کے دیکھو، ان سے پوچھو جو رات دن کتاب کا حوالہ دیتے ہیں یہ بخاری شریف میں ہے یا ترمذی شریف میں. ان کے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہے بخاری شریف کو صحیح اور بخاری کا حوالہ دیتے ہیں. 1 کلو میل پیر میں لگی ہے بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں. دن بھر بھنگار میں رہتے ہیں بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں. 50 برس بھی کتابیں پڑھنے کے بعد دماغ و ذہن میں باتیں نہیں آتی ہیں اور یہ 50 دن پڑھ کر کے مولوی بن کر کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بات بخاری شریف میں ہے. بخاری شریف میں کیا یہ بھی ہے کہ رمضان شریف میں چندہ وصول کے لیے فراڈ کرو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ 50 کا 500 بنا دو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ داڑھی چھلاتے رہو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ کانٹا مارتے رہو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ دوسرے کا حق مارتے رہو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ سنی کی دکان پر سنی بن کر چندہ لیتے رہو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ اپنی دکان پر جاؤ تو مسخرہ کفن کا طریقہ اختیار کرتے رہو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ رات بھر سنیما دیکھو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن رکھو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ نماز ایک وقت کی نہ پڑھو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ رات دن سرکار پر بحث کرو؟ تو عشق محمد پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. ارے بخاری ہی میں موجود ہے. ربی علمی و اسقینی ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کون ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. بخاری میں یہ موجود ہے. بخاری میں موجود ہے رحمت للعالمین ہو، بخاری میں موجود ہے بشیر و نذیر ہو، بخاری میں موجود ہو نبی ہو، بخاری میں موجود ہے سراج منیر ہو. بخاری میں تو یہ ساری باتیں میرے آقا کے لیے ہیں. سن ابریز کا حوالہ پیارے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ جو نبی کو اپنی طرح نہیں بلکہ یہ سمجھ لے کہ یہاں میری طرح سے کوئی نہیں ہے. صرف اتنا ہی سوچ لے. نبی فرماتے کون ہے اس کو جو قتل کرے گا؟ اب حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میں مار دیتا ہوں. جب گئے مسجد میں دیکھا تو یہ نیت باندھے ہے. سوچنے لگے کہ نمازی کے لیے تو سرکار نہیں ایسا فرمائیں گے پلٹ پڑے. عرض کرتے یا رسول اللہ وہ تو نیت نماز کی باندھ لیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے یہ ذہن و فکر نے فیصلہ کیا کہ نمازی کے لیے سرکار ایسا کیوں کہیں گے، کوئی دوسرا ہے ہو سکتا ہو. تب تک حضرت عمر فاروق اعظم اٹھے میں مار دوں گا اس کو. تلوار لے کر کے پہنچے تو وہ قیام سے رکوع میں جا چکا تھا اور رکوع سے اٹھ کر سجدہ میں جا رہا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم دیکھتے رہے، پلٹ پڑے. میرے سرکار سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، قیام کرنے والے کے بارے میں ایسا کیوں کہیں گے؟ پیچھے ہی سے دیکھ کر لوٹ پڑے. تب تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کو مارے گا؟ مولا کائنات نے تلوار کھینچی. یا رسول اللہ میں اس کو مار دوں گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں علی تم ضرور اس کو مار دیتے لیکن پاؤ تب. کیا کہنے میرے آقا یہ فرما رہے ہیں ہاں تمہارا جوش ایمانی ہے کہ تم مار دیتے مگر پاؤ تب، یعنی پاؤ گے نہیں.
کیا کہیں؟ اب جب حضرت علی تلوار لے کر پہنچے تو وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکل گیا تھا. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ سرکار وہ نماز کی نیت باندھے ہوئے تھا, میں نے چھوڑ دیا. وہ رکوع میں سجدہ میں جا رہا تھا, میں نے چھوڑ دیا. یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں سنو, اگر وہ قتل کر دیا جاتا تو قیامت تک میری امت کے درمیان فتنہ ہوتا ہی نہیں, فتنہ ختم ہو جاتا قیامت تک. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر؟ آقا فرماتے ہیں مشیت الہی سے تھوڑے تم چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہو, رب کی مشیت, رب کا ارادہ, رب کی مشیت. آقا سے صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ مگر وہ تو نمازی دیکھنے میں آیا. آقا فرماتے ہیں ہاں ایسے ہی لوگ ہوں گے اگلے زمانے سے لے کر پچھلے تک, کہ وہ نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, مگر دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. یہ اسی کے متبعین ہوں گے اور اسی جیسے کی اتباع کرنے والے ہوں گے. کیا کہنے؟ بہت نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں اس کو کہا کہ کون ہے اس کو قتل کرے گا؟ اس نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ یہاں میری طرح کوئی نہیں ہے. اور آپ نبی کے بارے میں سوچ رہے ہو معاذ اللہ کی نبی ہماری طرح ہیں. زبان سنبھالو, نبی کونین کو خدا کی قسم یزیدیوں نے اپنی طرح نہیں کہا, اور تم حسینی بننے کا دعویٰ کر رہے ہو اور اپنی طرح کہہ رہے ہو. کیا کربلا کے میدان میں کوئی بتا سکتا ہے کہ امام حسین نے کہا ہو یزیدیوں تم میرے نانا کو اپنی طرح کہتے ہو؟ کیا تاریخ کا کوئی حوالہ آپ کے سامنے آئے گا کہ امام حسین نے کربلا میں مطالبہ کیا ہو یزید کے ماننے والوں تم میرے نانا کی شان میں توہین کرتے ہو؟ امام حسین کی جنگ تو صرف یہی تھی کربلا کے میدان میں بھی, ایک نیک کو ایک برے کی طرح نہ سمجھا جائے کیا کہنے؟ اور ایک برا کو ایک نیک کی طرح نہ سمجھا جائے. اور یزیدی سمجھ رہے تھے کہ نہیں برے اور نیک دونوں ہی ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں. اسی فرق کو جدا کرنے کے لیے نبی کونین کے نواز سے امام حسین نے اپنی جان دے دی تھی اور ذہن و فکر دے دیا تھا اے لوگوں نہیں نہ تو نیک اور برے ایک طرح سے ہو سکتے ہیں اور نہ برے اور نیک ایک طرح سے ہو سکتے ہیں. تو جب برائی کرنے والا اور نیکی کرنے والا, علم رکھنے والا اور نہ علم رکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو نبی امتی سے کیسے برابری میں آ سکتے ہیں اور امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو کتاب کا حوالہ لے لو. یہ لوگ جو بشر کی رٹ لگاتے رہتے ہیں ان کے ایک مولانا ہے مولوی قاسم نانوتوی. کتاب کا حوالہ سن لو بھائی, برا نہ ماننا. یہ لوگ خالی چلاتے رہتے ہیں کہ دیکھو سبحانی صاحب کو نہ نماز پر تقریر کرتے ہیں, نہ روزہ پر تقریر کرتے ہیں, نہ حج پر تقریر کرتے ہیں, بس خالی مولوی لوگ مسلمانوں کو لڑاتے ہیں. عجیب بات کر رہے ہو یار, میں آپ کو لڑاتا ہوں؟ نبی کی توہین جو کرے بتا دوں کہ یہ نبی کی توہین کر رہا ہے, اس سے ہوشیار رہو. یہ لڑائی ہے, اگر یہ لڑائی ہے تو یہی تو ایمان ہے. نبی کے دشمن سے لڑنا ہی تو پیارے یہی تو ایمان ہے. کیا کہنے؟ بات سنو, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کی رٹ لگانے والوں کتاب کا حوالہ نوٹ کرو. کیا کہنے؟ میں کتاب کے حوالے میں جا کر کے آپ کو صرف عبارت پڑھ کر سنا دوں گا. میری عادت یہ نہیں ہے کہ ان عبارتوں کی تشریح میں کروں, ہندی کی اور چندی آپریشن کروں, نہیں. سنو, کتاب تحذور الناس میں لکھا ہوا ہے بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین. بسا اوقات کا مطلب کبھی کبھی امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتے ہیں. اس جملے پر غور فرمائیے. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کافی عرصہ کے بعد جب زندہ ہوئے, آپ جس سواری پر سواری کرتے تھے اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں, اس کا وجود نہیں تھا, لیکن آپ نے اس کو بھی زندہ کر دیا. تو قوم نے کہہ دیا یہ شان علاوہ خدا کی اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے, تم خدا کے بیٹے ہو. گویا مردوں کی ریزہ ریزہ ہڈیوں کا ہونا اور پھر ان پر اس سواری کو زندہ کر دینا, اس بات پر انہوں نے طے کر لیا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں. گویا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزہ کو دیکھ کر کے
یہودیوں نے ان کو خدا کہہ دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علاوہ کس بنیاد پر لوگوں کے ذہن و فکر بہکے اور کس بنیاد پر انبیاء کرام کے تعلق سے وہ نہ جانے کیا سے کیا کہنا شروع کر دیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، نہ جانے کیا کیا اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے تعلق سے وہ لوگ کہتے چلے گئے. یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا کہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں تم ہمارے بارے میں وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا، بقیہ تم جو چاہو میرے تعلق سے کہتے رہو. آقا کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں مثلا خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہنا، اللہ کا حبیب کہنا، رسول کائنات کہنا، نبی اللہ کہنا، مختار کل کہنا، مالک دو جہاں کہنا، بشیر و نذیر کہنا، طٰہٰ یاسین کہنا. تمہیں جن الفاظ سے یاد کرنا ہو یاد کرو. یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ پکار اٹھتے ہیں کہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اے اللہ کے حبیب، خدا کے بعد ہم سب سے بڑا آپ کو کہیں، سب سے افضل ہم آپ کو کہیں، سب سے اعلیٰ ہم آپ کو کہیں، سب سے بہترین ہم آپ کو کہیں. بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. مختصر قصہ یہی ہے کہ خدا کے بعد افضل و اعلیٰ آپ ہی ہو، خدا کے بعد بزرگ و برتر آپ ہی ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں اے لوگوں تمہارے نبی کی شان و شوکت کا حال یہ ہے کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہمارا نبی. اللہ اللہ، آپ ذرا غور فرمائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پیدا ہوتا ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں آج بھی کی جا رہی ہیں، کل بھی کی گئی تھیں. جب نبی کونین نے اپنی رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر کفاران مکہ نے کہنا شروع کر دیا محمد تو ہماری ہی طرح ہیں، محمد تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، محمد تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، محمد تو ہماری طرح سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں. لوگ جو کلمہ پڑھ کر کے داخلے اسلام ہو گئے تھے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ لوگ کیسے ہمارے آقا کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں اور ہمارے سرکار کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تب سوال ہوا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا کہیں؟ آؤ ذرا دیکھو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کا روزہ رکھنا شروع کیا اور دن کا روزہ رکھنا شروع کیا. سرکار رات میں بھی روزہ رکھتے تھے اور سرکار دن میں بھی روزہ رکھتے تھے. صحابہ کی نگاہ پڑی، صحابہ دیکھ لیتے ہیں تو صحابہ کے سامنے تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ. صحابہ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا، وہ بھی رات بھر روزہ رکھ رہے ہیں، دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں، مگر رات اور دن کا روزہ رکھنے میں انہیں نقاہت آ گئی، کمزوری ہو گئی. آقا کریم کی نگاہ مقدس پڑتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں یہ کمزوری کیسے لاحق ہو گئی ہے، اس طرح تم کمزور کیسے دکھائی دینے لگے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی طرح رات اور دن کا روزہ رکھ رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں ایوکم مثلی، میری طرح تھے تم میں کون ہے جو تم روزہ رکھ رہے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کون نے طرح سے مثال دے کر کے تمہیں روک دیا ہے کہ نہیں روکا ہے؟ تم میرے کو اپنے آپ کی طرح نہ سمجھنا، مجھے تم اپنی طرح نہ تصور کرنا. ایوکم مثلی، تم میں سے میری طرح کون ہے؟ نہ حضرت ابوبکر صدیق ہے نبی کی طرح، نہ عمر بن خطاب ہے نبی کی طرح، نہ عثمان غنی ہے نبی کی طرح، نہ مولا
کائنات ہے نبی کی طرف. اس وقت صحابہ نے نہیں عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم آپ بھی انسان ہیں, آپ بھی انسان ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں رات و دن کا تو ہم بھی رکھ رہے ہیں. نہیں, جیسے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایکم مثلی, ہماری طرح تم میں کون ہے. ربی یطعمنی و یسقینی, میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ذرا دیکھو نبی کون نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, لست احدکم, تم میں کون ہے میری طرح. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہیں ایکم مثلی, تم میں سے میری طرح کون ہے. ذرا ان سے پوچھ لیے جی یہ رات دن جو بشریت پر بحث کرتے رہتے ہیں, پہلے ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لو, جو نبی کو بشر نہ مانے گا وہ کافر ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا, جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے. ہمارا جھگڑا نبی کی بشریت میں جو ان سے چل رہا ہے, جب یہ نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں تب زبان پر ان کے پابندی لگائی جاتی ہے. تم نبی کو اپنی طرح بشر کی رٹ کیوں لگاتے ہو. کون کلمہ پڑھنے والا دنیا کا مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا مانتا ہے. ساری دنیا کے مسلمان جیسے کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. نبی کی ابدیت کا اقرار بندہ مومن کلمہ میں کر رہا ہے تو پھر بشر کا جھگڑا کہاں رہ گیا. تم جو نبی کونین کو اپنی طرح بشر کہہ رہے ہو اس پر جھگڑا چل رہا ہے. بے شک بہت نبی کو اپنی طرح ثابت کر رہے ہو, بشر تمہیں کہنے کی ضرورت کیا ہے. تمہیں کب حکم دیا گیا کہ تم نبی کو بشر کہو. بشر مانو, ماننا اور ہوتا ہے, کہنا اور ہوتا ہے. بندے مومن اپنے ذہن و فکر میں یہ تصور رکھتا ہے کہ میرے آقا خدا کے بندے ہیں, لیکن زبان پر کیا تمہیں ضروری ہے کہ تم یہ کہو نبی بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں. تمہیں اور کہنے کے لیے جملے نہیں ملتے ہیں. بات تو حقیقت ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں, جو نہیں مانے گا وہ کافر. مگر کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ زبان سنبھالو. اگر آپ کے محاورے میں کہہ دیا جائے کہ ذرا آپ اپنی ماں کو اس طرح کہہ کر کے پکاریے میرے باپ کی بیوی ادھر آؤ, تو یہ بتائیے اس نے غلط کہا کہ جھوٹ کہا. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے رازے سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. آج جو بشر کی رٹ لگاتے ہو جملے پر غور کرو. اگر تم اپنے ماں کو کہو کہ اے میرے باپ کی بیوی ذرا مجھے کھانا دے دے تو جھوٹے ہو کہ سچے ہو. بات کہنے میں سچے ہو, لیکن ایسا جملہ کہنے پر تمہیں ادب بھی پابندی لگا رہا ہے, شریعت بھی پابندی لگا رہی ہے. یہ تیری ماں ضرور تیرے باپ کی بیوی ہے, لیکن تجھ کو کہنے کے لیے جو لفظ دیا گیا ہے وہ ماں کے لفظ سے تو اپنے باپ کی بیوی کو پکار, امی کے لفظ سے پکار, والدہ کے لفظ سے پکار. تجھے جو کہنے کی اجازت دی گئی ہے تیرے لیے یہ الفاظ ہیں. اور سنو, ذہن پر زور دے کر کے سوچئے, وہی جملہ اگر باپ اپنی بیوی کے لیے بدل دے, میرے بیٹے کی ماں تم یہاں آ جاؤ, تو بھی ادب کے خلاف ہوگا, ادب کے خلاف مانا جائے گا. تم میرے بیٹی کی ماں ہے, میری بیوی ہے, ادھر آ, تو فوراً عورت گرفت میں لے لے گی کہ تمہیں کہنا ہی تھا. تو ماں بیٹے کی ماں تو کہہ ہی دیا آپ نے, وہاں آپ کو اپنی بیوی کہنے کی پھر ضرورت کیا تھی. فوراً زبان کو لگام دی جاتی ہے, روکو زبان کو. ایسے تمہیں زندگی کے دستور بتائے گئے ہیں, وصول اور ضابطے مرتب کیے گئے ہیں. اب آئیے آپ ذرا دیکھیے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں جلوہ افروز ہیں. بات چل رہی ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے. ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں, بلکہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار کے دروازے مقدس پر حاضر ہوئے, آواز دیتے ہیں. آقا کریم نے ارشاد فرمایا, کون
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر ابن قحافہ. سرکار فرماتے ہیں کون ابو بکر ابن قحافہ؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر صدیق، عائشہ کے باپ. آقا ارشاد فرماتے ہیں کون عائشہ؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو حرم سرا میں ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کون؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب بعد میں ملاقات ہوتی ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس طرح سے آپ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو پیش کیا تھا تو آپ نے میرے نام کو بھی سنا. کہا کون ابو بکر؟ میں نے اپنی بیٹی کی طرف اپنی نسبت کی. آپ نے کہا کون عائشہ؟ یا رسول اللہ معاملہ کیا تھا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر لما اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. اے ابو بکر اللہ کے لیے میرا ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اب اس وقت میں کسی مقرب فرشتہ کی گنجائش ہوتی ہے نہ کسی نبی مرسل کی گنجائش ہوتی ہے. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی. ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج جو بشر کی رٹ لگا رہے ہو یہ کس بنیاد پر؟ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. اس ترجمہ کو دیکھ کر کے تم نے اپنے آپ کو نبی کی طرح کہنا شروع کر دیا. نبی کونین پر یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، مخاطب صحابہ کرام ہیں. سرکار صحابہ سے فرما رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. صحابہ سرکار کے روبرو تشریف فرما ہیں، لیکن کیا کبھی روایت دکھا سکتے ہو بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، مدارک شریف اور تفسیروں کی کتابیں، احادیث کی کتابیں، احادیث میں صحاح ستہ کی احادیث کی کتابیں، کسی میں آپ نہیں دکھا سکتے ہو کہ کسی صحابی نے کبھی بھی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا بشر کہہ کر کے پکارا ہو یا انسان کہہ کر کے پکارا ہو. وہ جب سرکار کو پکارتے تھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہی کہہ کر کے آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتے تھے. وہ اپنی زبان پر کبھی بھی بشر کا لفظ پکارنے کے لیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نہیں لاتے تھے، اس لیے کہ ان کے سامنے وضاحت کی گئی ہے کہ محبوب تمہاری طرح بشر ہیں. یہ فرما رہے ہیں تاکہ تم محبوب کے معجزات کو دیکھ کر کے اور محبوب کی خوبیوں کو دیکھ کر کے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا اور نبیوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہہ گئے تھے، ایسے تم محبوب کے بارے میں نہ کچھ کہہ دینا کہ تمہارا ایمان برباد ہو جائے. تم خدا سے محبوب کی عظمتوں کو دیکھ کر کے ملا دو، تمہارے ذہن و فکر میں یہ بات آنے نہ پائے. قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب تم فرما دو میں تمہارے مثل ہوں، میں تمہاری طرح ہوں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. اب آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صحابہ سے ارشاد فرمایا. آئے مخاطب صحابہ ہیں اور صحابہ نے کبھی بھی سرکار کو اپنی طرح نہیں سمجھا اور نہ اپنی طرح وہ سرکار کو کہتے تھے اور نہ اپنی طرح وہ سرکار کے بارے میں سوچتے تھے اور نہ اپنی طرح وہ سرکار کے بارے میں کچھ چینی گوئیاں کرتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھ لیا اور آپ نے لکھ دیا اپنی کتاب میں نبی کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے تو اس میں بھی اختصار کرنا چاہیے. نبی کونین کا مرتبہ ایسے ہی ہے جیسے گاؤں کے ایک مکھیا کا ہوتا ہے، گاؤں کے ایک چودھری کا ہوتا ہے. تم نے اس بات کو اپنی کتاب میں لکھ کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہم اپنی ہی طرح سمجھ رہے ہیں. ذرا اپنی طرح سمجھنے والوں نبی کو اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھو کہ تم کیا ہو, نبی کیا ہیں. نبی کے تعلق سے تو ان کا رب ارشاد فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور, تحقیق اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا, وہ کتاب مبین اور روشن کتاب آ گئی ہے. تو ایک طرف تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کو نور ارشاد فرما رہا ہے, سراجم منیر ارشاد فرما رہا ہے, ایک طرف رب تعالیٰ اپنے محبوب کو بشیر ارشاد فرما رہا ہے, ایک طرف رب تعالیٰ اپنے محبوب کو مزمل ارشاد فرما رہا ہے, ایک طرف رب تعالیٰ اپنے محبوب کو مدثر ارشاد فرما رہا ہے, ایک طرف رب تعالیٰ اپنے محبوب کو یا ایھا نبی ارشاد فرما رہا ہے. یہ نہیں ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے اے میرے بندو تم میرے محبوب کو اپنی طرح بشر کہو, مگر محبوب کہہ رہے ہیں اے محبوب تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں, تاکہ تمہاری نسبت تمہاری طرف تو رہے بشریت کی. ہمارے بندے اپنی زبان سے تمہیں اس لفظ سے نہ کہیں, عقیدہ تو رکھیں کہ محبوب تم انسان ہو, بندے ہو, مگر اپنی زبان پر مثلیت کا لفظ لا کر کے اے میرے محبوب اپنے ایمان کو برباد نہ کریں, محبوب تم کہہ دو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمانے پر آپ نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا اور بشریت کو لے کر کے آپ بھاگتے چلے جا رہے ہیں. صاحب نبی نے تو خود فرمایا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, تو جب نبی تمہاری طرح کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں تو نبی کو بشر کیوں نہ کہا جائے. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو کہنے کی اجازت کہاں دی گئی ہے, آپ کو ماننے اور ایمان لانے کی اجازت دی گئی ہے کہ ہاں نبی کو بشر مانو, مگر تم اپنی طرح کہاں تمہیں کہا گیا ہے کہ بشر مانو. اس آیت کے مخاطب تو صحابہ کرام ہیں, تم سے کہاں یہ کہہ دیا گیا. صحابہ جن سے مخاطب یہ آیت کریمہ ہے وہ تو نبی کو اپنی طرح سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اور نہ اپنی طرح کہہ ہی رہے ہیں. آپ کو کس نے حق دے دیا ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہنے کے لیے. ذرا دیکھو بشر کا معاملہ پہلے کفاران مکہ کے دور میں بھی آیا تھا. کفاران مکہ کے دور میں کیسے آیا تھا, اس نوعیت سے آیا تھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا محمد تم ہماری ہی طرح تو ہو, محمد تم ہماری ہی طرح تو کھاتے پیتے ہو, ہماری ہی طرح تو چلتے پھرتے ہو. لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب سورج پلٹنے کے واقعے کو دیکھا تو سارے لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے. معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کا ایک مناظرہ رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نمرود کے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کیا تم نمرود کو خدا نہیں مانتے ہو, تو آپ نے فرمایا نہیں میں نمرود کو خدا نہیں مانتا. خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, ہم کو پیدا کیا, تم سب کو پیدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پورا مناظرہ قرآن عظیم میں آیا ہوا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب لوگوں نے کہا یہ چاند اور ستارے خدا ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر معارضہ قائم کر دیا تھا. اے چاند جب تو خدا ہے تو ڈوب کیوں جاتا ہے, اے سورج جب تو خدا ہے تو ڈوب کیوں جاتا ہے. آپ نے للکارا میری قوم سن لو, یہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہے, یہ ہر دم طلوع ہونے والا خدا نہیں ہے. قوم مبہوت ہو جاتی ہے. نمرود کے تعلق سے بھی بتایا جاتا ہے وہ مبہوت ہو جاتا ہے. اور جب ایک مناظرہ یہ ہوا تھا نمرود کے سامنے حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کہ یہ بتاؤ تم خدا ہمیں مانتے ہو, کہا نہیں. کہا تمہارا خدا کون ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. نمرود نے فوراً پکڑ لیا 2 قیدیوں کو اور پکڑنے کے بعد ایک قیدی کو مروا دیا اور دوسرے قیدی کو آزاد کر دیا. کہا دیکھو میں بھی مار دیتا ہوں اور میں بھی زندہ رکھتا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً مناظرے کا رخ بدل دیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں نمرود سن میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو خدا ہے کہ سورج کو مغرب سے نکال دے اور مغرب مشرق میں ڈبو دے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ معارضہ قائم فرمایا فبہت الذی, تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے وہ مبہوت ہو گیا. حضرت ابراہیم کے سوال کا جواب نہ دے سکا. اب آپ معارضہ سامنے رکھیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ اگر تو سورج
کو पश्चिम से निकाल दे और पूरब में डूबे दे तो हम समझ लें कि तो खुदा है। इस जहन को आप इस वाक़े को अपने जहन में रखते हुए आगे बढ़िए और सोचिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मकाम सहबा में जब हजरत अली कायनात के मुकद्दस जानों पर अपने सर अनवर को रख करके आराम फरमा रहे थे और आपकी नमाज असर कज़ा हो गई थी, नबी कौनैन ने नमाज असर अदा फरमा ली। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं, देखते हुए अली तुम्हारा क्या हाल है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। अब नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हजरत अली अपनी तरह अगर समझते तो अर्ज कर देते, या रसूल अल्लाह मेरी नमाज असर कज़ा हो गई, अब आपका क्या इख्तियार है? या रसूल अल्लाह अब आप क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, बल्कि हजरत अली सिर्फ इतना अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। उस पर हजरत अली से सरकार ने कोई सवाल नहीं फरमाया कि अली तुम्हारी नमाज असर कज़ा कैसे हुई, नहीं, बल्कि रवायत में है हदीस की किताबों में कि नबी कौनैन अपने दस्ते पाक को रब की बारगाह में दराज फरमाते हैं और अर्ज करते हैं रब की बारगाह में, ए अल्लाह अली तेरे और तेरे महबूब की ताअत में थे, इसलिए इनके लिए डूबे हुए सूरज को पलटा दे। नबी की मुकद्दस ज़बान वह होती है कि डूबा हुआ सूरज पलट आता है और उसकी रोशनी पहाड़ों पर बिखर जाती है। अल्लाह अकबर। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हजरत अली से ज्यादा कौन कुरान को समझने वाला था? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा में कुरान को बहुत समझ रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आयत करीबा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लकुम, तुम फरमा दो महबूब मैं तुम्हारी तरह हूं। और दूसरे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का मुनाजरा भी सामने है कि उन्होंने मुआरजा कायम किया था कि सूरज को पश्चिम से निकाल दे मैं तुझे खुदा मान लूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हन फिक्र में ये बात आ सकती थी कि नहीं? सहाबा के ज़हन में बात आ सकती थी कि नहीं? इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मुआरजा कायम फरमा दिया है कि सूरज को पश्चिम से निकाल दे मैं खुदा मान लूंगा, लेकिन नहीं, नबी सूरज को पश्चिम से निकाल भी रहे हैं, डूबा हुआ सूरज पलट भी रहा है और सहाबा सरकार को बशर मान भी रहे हैं, इसलिए कि जब सूरज को पलटना देख रहे हैं तो नबी को अपनी तरह नहीं समझ रहे हैं और जब कुरान की आयत पर नजर जा रही है तो नबी को खुदा नहीं मान रहे हैं। अल्लाहु अकबर, ये फर्क है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा सुबहानी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, ए लोगो लमियाते नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना और जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको शहे दूसरा जाना। अल्लाह अकबर। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम भी बारगाह रिसालत में हाजिर हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील ये तो बताओ कि ए जिब्रील मुझसे अच्छा तुमने किसी को देखा है और मुझसे खूबसूरत किसी को देखा है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तमाम पैगंबरों की खिदमत में वही लेकर के गया और या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में मैं हाजिर हो रहा हूं। या रसूल अल्लाह मैंने 14 तबक उलट पलट करके देखा डाला है। आता कहा गर्दीदाम सैरे बुता वर्जीदाम। या रसूल अल्लाह मैंने 14 तबक उलट पलट करके देख डाला है। बड़े बड़े अंबियाए किराम की बारगाहों में मेरी हाजिरी हुई है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी तरह मैंने किसी को नहीं देखा। या रसूल अल्लाह जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। आओ नबी कौनैन को समझने के लिए आओ, जरा थोड़ी सी तो जो आप मेराज शरीफ की तरफ लेकर के चलो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ में तशरीफ ले जाने लगे हैं तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम नबी को किस अंदाज से मेराज में दूल्हा बना करके लेकर के गए, जरा आज ये तारीख के झरोखे में देखिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, 70,000 फरिश्तों को लेकर के हजरत जिब्रील हाजिर हो जाते हैं बारगाह रिसालत में। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाते कैसे हैं? हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, फक़ब्बिल क़दमैहि। नबी कौनैन के दोनों कदमों का हजरत जिब्रील बोसा ले
لے رہے ہیں. اب آپ ذرا غور فرمائیے, نبی کونین کے دونوں قدموں کا بوسہ سید الملائکہ حضرت جبریل لے رہے ہیں. جس نبی کا قدم حضرت جبریل چومے, اس نبی کو تمہیں کیا اختیار ہے کہ تم اپنی طرح کہو؟ نبی کونین کو دیکھو, ان کی عظمت کو دیکھو. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم نبی کو سمجھ چاہتا ہے تو سن کہ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, ہمارا نبی. اللہ اللہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ حضرت جبریل لے رہے ہیں. کیا بشر اپنی طرح سمجھ رہے تھے صحابہ؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کس بشر کے قدم کا بوسہ لیا ہے حضرت جبریل نے؟ تو تمہیں کہنا پڑے گا حضور محمد الرسول اللہ ہیں. اسی لیے ان کو ہم افضل البشر کہتے ہیں, خیر البشر کہتے ہیں, اپنے جیسا بشر نہیں کہتے ہیں. نادان, تجھے بشر ہی کا لفظ اپنی زبان پر لانا ہے تو خیر البشر نبی کونین کے لیے ہے, افضل البشر نبی کونین کے لیے ہے. سارے بشر میں سب سے افضل ہیں, سارے بشر میں سب سے بہتر ہیں, سارے انسانوں میں سب سے اچھے ہیں, سارے مومنین میں, سارے رسولوں میں, سارے ولیوں میں, سارے انبیاء کرام میں, بلکہ مقرب رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. قرآن گواہی دے رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ اکبر, یہ رسول ہیں کہ جن کو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ اکبر, رسول کو رسول پر فضیلت ہے اور یہ اپنی طرح نبی کو سوچے بیٹھے ہیں. آؤ ذرا دیکھو, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھنے والوں, کچھ تو ہوش کا دامن تھامو اور کچھ اپنے ایمان کی حفاظت کرو. سوچو, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا دولہا حضرت جبریل نے بنایا, زمزم شریف سے غسل دیا گیا, نورانی جوڑا سرکار زیب تان فرلا لیتے ہیں اور اس کے بعد براق سواری سامنے آ جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اس پر آپ سوار ہو جائیے. جیسے میرے سرکار اس سواری کی طرف بڑھے تو وہ سواری شوخی کرنے لگا, براق ادھر ادھر مچلنے لگا. حضرت جبریل نے براق کو ڈانٹا, ٹھہر جا, تو نہیں سمجھتا ہے کہ تجھ پر امام الانبیاء سوار ہونے والے ہیں؟ تب تک اس کو زبان مل جاتی ہے اور وہ بول پڑتا ہے, براق اے سید الملائکہ حضرت جبریل, میں جان رہا ہوں یہ امام الانبیاء ہیں, مجھے معلوم ہے یہ بشیر و نذیر ہیں, مجھے معلوم ہے یہ طٰہٰ یاسین ہیں, مجھے معلوم ہے یہ سید المرسلین ہیں, مجھے معلوم ہے میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں, بلکہ معاملہ یہ ہے اے حضرت جبریل کہ آج جیسے میرے سرکار مجھ پر سوار ہو کر کے خدا کے قرب میں جا رہے ہیں, ایسے میرے سرکار میری تمنا پوری کر دیں کہ کل قیامت کے میدان سے جب جنت میں جانے لگے تو مجھے کو سواری ہونے کا وہاں بھی شرف مل جائے. تب تک حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, سن رہے ہیں آپ براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں جبریل, میں سن رہا ہوں, اس سے کہہ دو کہ میں نے اس کی تمنا پوری کر دی ہے. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیکوں کے سننے والے وہ کان اور کان لال کرامتوں پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ, آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے, براق نے یہ سمجھا تھا کہ یہ انسان ایک ہیں اور اسی طرح سے ہیں جیسے اور انسان ہوا کرتے ہیں؟ نہیں نہیں, اسے بھی علم ہے یہ سید المرسلین ہیں اور وہ بھی کہہ رہا ہے یہ امام الانبیاء ہیں, وہ بھی اقرار کر رہا. ایک بات اور عرض کرتا چلو, یہیں پر یہ بھی مسئلہ حل کر لیجئے. آج نبی کے دینے پر بڑی بحثیں کی جا رہی ہیں. ارے یار دیکھ, یہ سواری ہے, یہ جانور ہے, یہ نبی کونین کے تعلق سے اتنا سمجھ رہا ہے کہ ان سے جو
جو مانگو یہ عطا فرما دیں گے، نبی ہے، اور تو امتی ہو کر کے نبی کی عطا پر اعتراض کر رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ارے نبی ہی تو ہیں کہ انہی چوکھٹ سے سب کچھ ملے گا، انہی کے دربار سے سب کچھ ملے گا، انہی کی بارگاہ سے سب کچھ حاصل کرو گے۔ نبی کونین جب جانوروں کو عطا فرما رہے ہیں تو اپنے امتیوں کو کیوں نہیں دیں گے؟ آؤ ذرا دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر کے چلے، میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں بیت المقدس تک۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بشری لباس میں جا رہے ہیں، اور بشری لباس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس سے آسمان کی طرف چلے ہیں تو ملکی صورت میں چلے ہیں۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں سے گزرے اور عرش اعظم پر گئے تو اب سرکار کی صورت کیا ہوتی ہے؟ معراج شریف میں سرکار کی 3 صورتیں بتائی جاتی ہیں، ایک بشری صورت اور ایک ملکی صورت اور ایک حقی صورت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشری لباس میں جا رہے ہیں تو مکہ سے بیت المقدس تک جا رہے ہیں، اور ملکی لباس میں جا رہے ہیں تو بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک جا رہے ہیں جہاں حضرت جبریل کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور جب سدرۃ المنتہا سے نبی آگے بڑھ رہے ہیں تو نبی حقی لباس میں ہو جاتے ہیں۔ اب آؤ وہیں پر آپ کے ذہن و فکر میں لے کر کے چلو، قرآن و حدیث پر تمہارا ایمان ہے کہ نہیں؟ نبی کی معراج کو تسلیم کرتے ہو کہ نہیں؟ نبی کونین جب مکہ سے بیت المقدس جا رہے ہیں تو بشری لباس میں جا رہے ہیں، اور بیت المقدس سے جب آسمانوں کی سیر آپ فرماتے ہیں تو ملکی لباس میں سیر فرما رہے ہیں، اور جب حضرت جبریل کے جگہ پر پہنچتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل چوں در دوستی مخلصم یافتی اے نانم ز صحبت چرا تافتی، اے جبریل جب تم دوستی میں مجھے مخلص پائے ہو تو میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو، میرے ساتھ کیوں چل رہے نہیں رہے ہو؟ کب تک حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یکسر موی برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ اب اگر میں بال برابر آگے پڑھا تو تجلی کے فروغ سے میرے بالوں پر جل جائیں گے، یا رسول اللہ میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے ہیں، یہ نور ہے حضرت جبریل۔ حضرت جبریل فرشتہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا لقب سید الملائکہ ہے، ان کا لقب جبریل امین ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں وحی لا رہے ہیں، 24,000 مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب سرکار فرماتے ہیں جبریل چلو تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، اب آگے نہیں بڑھوں گا۔ علماء محققین فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر حضرت جبریل نبی کے فرمان پر چل دیتے تو چاہے بالوں پر جلیں کچھ بھی چلیں، مگر عشق کی منزل اور ہوتی، حضرت جبریل اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے۔ سرکار نے فرمایا تھا جبریل چلو میرے ساتھ، لیکن وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، اب میں آگے نہیں بڑھوں گا، میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ تو حضرت جبریل کو بھی چاہیے تھا کہ محمد اب آگے آپ بھی نہ پڑھیے، اس لیے کہ آپ تو انسان ہیں، میں تو فرشتہ ہوں، میں جب آگے نہیں جا پا رہا ہوں تو انسان کہاں آگے چلا جائے گا، میں جب آگے نہیں جا پا رہا ہوں تو مکہ میں چلنے والے رسول آپ کیسے آگے چلے جاؤ گے، میں جب آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں تو مدینہ کی گلیوں میں گھومنے والے محمد آپ کیسے آگے بڑھ جاؤ گے، میں جب آگے نہیں چل پا رہا ہوں تو جنگ کرنے والے رسول آپ کیسے آگے بڑھ جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ حضرت جبریل کا بھی یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ نہیں، میں ملائکہ کا سردار ہوں، میں فرشتہ ہوں، یہ صحیح ہے، میں نوری مخلوق ہوں، مگر محمد تو یہ ہے کہ ساری مخلوق انہی سے ہے اور ساری مخلوق انہی کی مظہر ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تیری نگاہ سے جو شے گزرے درود پڑھ کہ ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، سب سے پہلے انہی کا نور تو پیدا کیا گیا ہے اور پھر انہی کے نور سے ساری کائنات کو وجود ملا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں گا، اور نبی نے بھی ارشاد نہیں فرمایا جبریل جب تم نہیں جاؤ گے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، نہیں، بلکہ اب حضرت رسول کائنات تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جبریل ٹھہرے ہیں۔ سدرا سے آگے جب میرے آقا بڑھے عرش پر میرے سرکار پہنچ گئے۔ یہ عرش کیا ہے ذرا اس کو دیکھو، اے بشر کی رٹ لگانے والوں، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اپنے دل میں ڈالو۔ یہ عرش کیا ہے؟ عرش یا اللہ کا تخت ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے اور رحمانو علی عرش
استوا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان نے عرش پر استوا فرمایا اپنی شان کے لائق. یہ عرش تخت الہی ہے, یہ عرش وہ ہے تخت الہی ہے. اللہ اکبر. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے جا رہے ہیں. تو معراج کا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, بلکہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس نبی کو تم اپنی جگہ تک اپنی طرح تصور کر رہے ہو, اس نبی کے عظمت و وقار کو بھی سامنے رکھتے ہوئے چلو کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش الہی پر اپنے قدم کو رکھ رہے ہیں. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تو جاننا چاہتا ہے تو اس طور پر جان لے کہ نبی کی عظمت کا حال کیا ہے کہ جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی, ہمارا نبی ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی, ہمارا نبی. میرے آقا عرش پر تشریف لے گئے ہیں. عرش پر تشریف لے گئے تو ذرا دیکھو عرش سرکار کے پائے مقدس کو پا کر کے قرار پا جاتا ہے. اب جب میرے سرکار عرش سے آگے بڑھنے لگے تو عرش سے آگے لامکاں ہے. لامکاں کا مطلب ہوتا ہے مکان ہے ہی نہیں. جب مکان نہیں ہے تو نبی کیسے گئے؟ جب کوئی چیز کہیں رکھی جائے گی تو وہ چیز کا وجود ہوگا, جہاں رکھی جائے گی اس کا وجود ہوگا, اس کو مکان کہیں گے. ہم اور آپ مکان اپنے رہنے کے لیے تعمیر کرتے ہیں, وہ ہمارا مکان ہے. ہم زمین پر چل رہے ہیں, یہ مکان ہے, ٹھہرنے کی جگہ ہے. ان ساری چیزوں کو مکان کہا جاتا ہے. لیکن نبی عرش سے لامکان میں تشریف لے گئے, یعنی لامکان کا مطلب ہوا مکان ہے ہی نہیں. تو جب مکان نہیں ہے تو نبی جا کیسے رہے ہیں؟ اپنے ذہن و فکر کو تم دوڑاؤ. جس رسول کے بارے میں بشر کی رٹ لگا رہے ہو, ذرا دیکھو نبی کونین عرش سے جب جا رہے ہیں, لامکان میں نبی جا رہے ہیں, تو کیا وہی لباس نبی کونین کا ہے جو لباس نبی کا مکہ میں تھا؟ کیا وہی لباس نبی کونین کا ہے جو لباس نبی کا مدینہ طیبہ میں تھا؟ کیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت میں ہے جو نبی کونین کی مقدس صورت مدینہ طیبہ میں ہے؟ تو خدا کی قسم اگر انکار کرو کہ نہیں وہ صورت نہیں ہے تو میں عرض کرتا ہوں پھر معراج جسمانی مانو گے کیسے؟ یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کو جسمانی معراج ہوئی ہے, یعنی نبی نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے. تو نبی لامکان میں جا رہے ہیں اور جسم کے ساتھ جا رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب مکان ہے ہی نہیں تو جسم جائے گا کہیں؟ جب مکان ہے ہی نہیں تو ہاتھ ٹھہرے گا کہیں؟ جب مکان ہے ہی نہیں تو نگاہ ٹھہرے گی کہاں؟ جب مکان ہے ہی نہیں تو نگاہ دیکھے گی کیا؟ جب مکان ہے ہی نہیں تو قدم رکے گا کہیں؟ اسی لیے جب عرش سے آگے میرے آقا بڑھے تو عرش پکار اٹھتا ہے. اب نبی کی عظمت سمجھنا بس کے بات نہیں ہے کہ عرش کی عقل دنگ ہے اور چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے اور چرخ میں آسمان ہے, اور جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے, اور جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے, ہے تیرا مکان ہے. او بشر کی رٹ لگانے والوں, اپنے نبی کی عظمت عرش سے پوچھو, اپنے نبی کی عظمت آسمانوں سے پوچھو, اپنے نبی کی عظمت بیت المقدس کے سفر سے پوچھو, اپنے نبی کا وقار تمہیں پوچھنا ہے تو سید الملائکہ جبریل امین سے پوچھو. آؤ ذرا دیکھو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اب لامکان میں گئے ہیں. میرے سرکار جب لامکان میں گئے تو عرش کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے. آسمان چرخ میں ہے, گھوم رہا ہے, سمجھ میں بات کچھ نہیں
جا رہی ہے. اب نبی کونین کے تعلق سے سوچا کیا جائے, تو آؤ فیصلہ لے لو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, تم اپنے نبی کی اس معراج پر ایمان رکھنا, اپنے ذہن و فکر کو الجھانا نہیں کہ نبی عرش سے آگے کیسے گئے ہیں. ارے سن مرد مومن, سن لے تیرے نبی کی شان کیا ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ. عرش پہ بحث ہو رہی ہے, نبی آگے کیسے بڑھے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام. عرش پر تو بحث چالو ہے, چھیڑ چھاڑ ہے کہ نبی آگے کیسے جا رہے ہیں, اور زمین پر چاروں طرف دھوم مچی ہوئی ہے کہ نبی نکل گئے, عرش سے آگے نکل گئے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما رہے ہیں, ارے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام اور کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے, اور کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے, تیری ہی داستان ہے. یہ کام ہم جیسے بشر کا ہے, یہ کام ہماری طرح معاذ اللہ جو بشر ہیں ان کا ہے. ذرا اپنی زبان کو لگام دو, آیت کریمہ کو سمجھو. قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. اچھا ذہن میں تو بات آ ہی جاتی لوگوں کے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, محبوب فرما رہے ہیں. لیکن آگے آیت کریمہ آ رہی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ, میری طرف وہی آتی ہے. اس کو سرکار نہ فرماتے, صرف اتنا ہی فرما کر کے رک جاتے. رب تعالیٰ یوحی الیہ کو آیت کریمہ کو بعد میں کہیں نازل فرما دیتا. اس ترتیب سے آیت کیوں نازل ہو رہی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ, اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے. نبی کونین نے وحی کے لفظ سے انکار فرما دیا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری طرح بشر ہوں مگر تم اپنی زبان پر لگام لگانا, تمہیں اختیار نہیں دیا جا رہا ہے, مجھ پر وہی آ رہی ہے. یہی فرق ہے میرے اور تمہاری بشریت میں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی شان کا حال تو یہ ہے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا, کیا کہنا, وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا, اور چشمہ علم حکمت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ. اب آیت کریمہ آپ ذہن میں رکھو, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب. اور اس آیت کو بھی ذہن میں رکھو کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ, اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں, اور اے محبوب تم کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر کے بھیجا ہے اور روشن کتاب دیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور, اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی. رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو نور بنا کر بھیجا ہے, مگر محبوب تم کہہ دو لوگوں سے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب نبی کو نور بھی مانو اور نبی کو بشر بھی مانو. سوال اٹھتا ہے کہ سبحانی صاحب آپ کہہ رہے ہو نبی کو نور بھی مانو اور نبی کو بشر بھی مانو, ایک چیز ہے اور اس کو ہم اس طرح سے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں. پیارے سن, نبی کونین کو بشر مان کی خدا نہیں ہے, نبی کونین کو بشر مان کی معبود وہ نہیں ہے, نبی کونین کو بشر مان کی نبی کونین نہ ہمیشہ سے ہیں اور نہ ہمیشہ رہیں گے. رب ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. رب قدیم ہے, بقیہ ساری چیزیں حادث ہیں. رب خالق
خالق ہے، بقیہ ساری چیزیں مخلوق ہیں. رب کو تو خالق مان، محبوب کو مخلوق مان. اس اعتبار سے تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھ کہ نبی انسان ہیں اور نبی بشر ہیں، مگر وہ افضل البشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں، وہ بشیر و نذیر ہیں، وہ طٰہٰ یاسین ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، وہ نبی کونین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں. اسی لیے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو رب فرماتا ہے رحمت بنا کر کے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، تمہاری طرف نور بنا کر کے اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے محبوب کو تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اپنے محبوب کو تمہاری طرف بشیر بنا کر کے بھیجا ہے، اپنے محبوب کو تمہاری طرف سراجم منیر بنا کر کے بھیجا ہے، اپنے محبوب کو تمہاری طرف طٰہٰ یاسین بنا کر کے بھیجا ہے. اور یہ محبوب تم فرما دو لوگوں سے کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. اور آنکھ بتاؤں پیارے، آپ تو اپنی طرح سرکار کو بشر تصور کرنے لگے اور سوچنے لگے. کبھی لفظ طرح پر بھی آپ نے سوچا؟ طرح کا مطلب اور ہوتا ہے اور حقیقت کا مطلب اور ہوتا ہے. جیسے آپ مثال کہیں پر دے دیں کہ یہ ایسا پھول بنا ہوا ہے جیسے گلاب کا پھول ہے. مثال کے طور پر آپ کی نگاہ ایک ایسے منقش کپڑے پر جاتی ہے جس پر گلاب کے پھول کی طرح سے پھول بنے ہوئے ہیں. آپ سے سوال کیا جائے یہ بتاؤ یہ کس کا پھول ہے، تو آپ کہہ دے تو یہ گلاب کا پھول ہے. لیکن جیسی گلاب خوشبو آتی ہے کیا اس پھول میں خوشبو آ رہی ہے؟ جس طرح سے گلاب میں خوشبو پھیلتی ہے کیا اس پھول میں خوشبو پھیل رہی ہے؟ بس یہیں سے اپنے ذہن و فکر کو صاف کر لو کہ کپڑے پر منقش تو ہے گلاب کے پھول کی تصویر، لیکن وہ حقیقت میں گلاب نہیں ہے، وہ مثل گلاب ہے. تو جو گلاب ہے اس گلاب کی طرح جو تصویر پر گلاب کی پھول منقش ہے کیا اس کی طرح سے ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کے لیے اور تقریب فہم کے لیے جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پھول ایسے ہے جیسے گلاب کا پھول، یہ پھول گلاب کی طرح سے ہے، یہ پھول گلاب کے جیسا ہے. بتائیے چلا حقیقت میں جو گلاب کا پھول ہے وہ اور ہے اور جو منقش ہے کپڑے پر تصویر وہ اور ہے. یہ تو سمجھنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے. میرے پیارے دوست اب آپ سمجھ لو کہ قل انما انا بشر مثلکم، لفظ مثل ہی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری واضح فرما رہا ہے. صرف آقا کو اتنے فرمانے کا حکم ہو جاتا کہ محبوب تم فرما دو میں بشر ہوں، مثلکم فرمایا ہی نہ جاتا. مثلکم کہنے کی ضرورت کیا آئی ہے؟ مثلکم اسی طرح سے کہہ دیا گیا ہے تاکہ تم اپنی طرح مجھے نہ سمجھنا، اپنی طرح مجھے خیال نہ کر لینا. سن لو پیارے، طرح اور چیز ہوتی ہے اور حقیقت میں چیز اور ہوا کرتی ہے. آپ زندگی بھر تھک جاؤ گے، اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو. آج آپ کے جیب میں ایک نوٹ ہے، اس نوٹ کی کتنی بڑی حفاظت ہوتی ہے. اس نوٹ کو گڈی بناتے ہو، اس نوٹ کو محفوظ کرتے ہو، اس نوٹ کو بینک میں ڈال دیتے ہو، اس نوٹ کو چھپا کر کے رکھتے ہو، اس نوٹ کو صاف ستھری جگہ رکھتے ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھی تو کاغذ ہے. جیسے عام طور پر کاغذ پان کھا کر کے پھینک دیے جاتے ہیں، کل آپ اپنے جیب سے کاغذ نکالیے گا اور نکالنے کے بعد 500 کی نوٹ، اس میں آپ پان کو لپیٹ لیے گا اور تھوڑی دیر رکھے رہیے گا، پھر کھائیے گا پان اور پھینک دیجیے گا. کیا آپ ایسا کر سکتے ہو؟ اگر کہا جائے نادان، ایک کاغذ وہ ہے جو اخبار کی صورت میں چھپ کر کے آیا، اس میں پان لپیٹ کر کھا کر کے پھینک رہا ہے، اور ایک کاغذ یہ ہے جس کی حفاظت کر رہا ہے تو اور سمیٹ کر کے اپنی جیب میں رکھ رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ تب تک آپ کہہ پڑو گے سبحانی صاحب آپ ایسا لگتا ہے کہ ذہن و فکر کھو چکے ہو. وہ کاغذ اور یہ کاغذ برابر نہیں ہے، اس کاغذ کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ گندے نالی کے لائق ہے، مگر اس کاغذ پر گورنمنٹ کی مہر لگ گئی ہے. یہ کاغذ ضمانت ہے ہمارے دولت کی، یہ کاغذ ضمانت ہے ہماری مالیت کی، یہ کاغذ ضمانت ہے ہماری حفاظت کی، یہ کاغذ ضمانت ہے ہمیں روزی لینے، یہ کاغذ ضمانت ہے ہمیں تجارت کرنے کے لیے، یہ کاغذ ضمانت ہے ہمیں سواری خریدنے کے لیے، یہ کاغذ ضمانت ہے ہمیں زمین خریدنے کے لیے. ایک پیارے ایک گورنمنٹ کی مہر کاغذ پر لگ جائے تو وہ دوسرے کاغذوں کی طرح
गुनाह नहीं है। और जो अल्लाह अपने महबूब को अपना महबूब बना करके भेजे उन लोगों की तरह कैसे हो जाएंगे और लोग उनकी तरह कैसे हो जाएंगे? बिला तमसील आप समझते चलो। नबी कौनैन को बशर की रट लगाने वालों, जरा अपनी जबान को लगाम दो और ईमान की हिफाजत करो। देखो सुनो सुनो, नबी बशर तो हैं, मगर नबियों को बशर की रट लगाना ये मोमिनों का तरीका नहीं था। कुरान अजीम में रब ताला खुद इरशाद फरमा रहा है कि मेरे महबूबों को बशर की रट लगाना ये तरीका कुफ्फार है, वो काफिरों का तरीका है। वही अपनी तरह नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर की रट लगाया करते थे। आओ देखो, ताज्जुब का मकाम होता है यार, तुम नबी को नबी भी मानते हो और अपनी तरह माज़अल्लाह मानते हो। नबी को तो अपनी तरह अबू जहल भी नहीं समझा था। बताऊं कैसे उसने नहीं समझा था? उसने नबी को सिरे से नबूवत का इनकार ही कर दिया था। वो कहता था मोहम्मद मैं आपको नबी ही नहीं मानता हूं, इसलिए कि उसने अपने नबी मानने की जो दलील सरकार के सामने पेश की है उसको भी वाकई की रोशनी में सामने लाओ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। वाकया सुनाना मकसद नहीं है प्यारे, बल्कि ज़हन फिक्र में बात उतारना चाहता हूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल हाजिर हुआ, अपनी मुट्ठी में चंद कंकरियां लिए हुए है और कंकरियों को लेकर के छुपा करके जाता है। मोहम्मद सरकार फरमाते हैं हाँ। वो कहता है मोहम्मद नबी हो? आका फरमाते हैं हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। कहा जब नबी हो तो क्या बता सकते हो कि मेरी मुट्ठी में क्या छुपी हुई चीज है? ये सवाल और ये जुमला अबू जहल का ये बता रहा है कि अबू जहल का भी ख्याल था कि जो नबी होते हैं वो छुपी हुई चीजों को जानते हैं, तभी तो वो मुतालबा कर रहा है मोहम्मद अगर नबी हो तो बता दो। वो सरकार को नबी मानता ही नहीं था और तुम नबी को नबी मान करके अपनी तरह मान रहे हो। अबू जहल ने जैसे ये कहा तो आका ने जुमला दोहरा दिया, ये अबू जहल मैं बता दूं कि मैं क्या हूं या हम तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज तेरी मुट्ठी में हो खुद बता दे मैं क्या हूं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अबू जहल की मुट्ठी में जो पत्थर के कंकरियां हैं छोटी छोटी, रब ताला उन कंकरियों से ये भी तो कहलवा सकता था, कंकरियों कह दो कि मोहम्मद तुम ही इंसान हो और अबू जहल भी इंसान है लेकिन मोहम्मद रसूल है। कंकरियों ये कह दो, लेकिन नहीं प्यारे देखो रब ताला के महबूब जब इरशाद फरमाते हैं ए अबू जहल कंकरियां बता दे, तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बता दे मैं क्या हूं, कि मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में कौन सी चीजें हैं। तो उसने कहा मोहम्मद ये तो और ताज्जुब की बात होगी कि मेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बता दे कि आप क्या हैं। आका इशारा फरमाते हैं तब तक उसकी मुट्ठी से आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने अपने हाथ को खोल दिया, झाड़ दिया, कंकरियां जमीन पर गिर पड़ती हैं और उन कंकरियों से फिर भी आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो थोड़ी दूर चंद कदम हट जाता है और कहता है ए मोहम्मद तुम्हारा जादू माज़अल्लाह कंकरियों पर भी चल गया। वो जालिम सरकार को जादूगर मानता था, नबी नहीं मानता था, और तुम हो कि नबी को नबी मान रहे हो और ये भी जुमला अपनी जबान पर ले आते हो कि नबी को छुपी हुई चीजों का इल्म नहीं था। ये भी जुमला अपनी जबान पर ले आते हो कि नबी हमारी तरह थे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी को अपनी तरह ना समझो प्यारे, नबी को अपनी तरह सबसे पहले शैतान ने समझा है और नबी को मुर्दा सबसे पहले शैतान ने कहा है। रब ताला हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 1000 बरस तक इब्लीस जहन्नम में रहा और रब ताला ने फिर हजरत नूह फरमाते हैं कि इब्लीस को जहन्नम से निकाला और निकालने के बाद रब ने फरमाया ए इब्लीस आज भी तू अगर आदम की कब्र का सजदा कर ले तो मैं तेरी गलती माफ कर दूं। तो वो जालिम उस वक्त भी बोल पड़ता है ए रब्बुल इज्जत जब मैंने आदम को उस वक्त सजदा नहीं किया था तो अब क्या सजदा करूंगा जब वो मुर्दा हो गए हैं, जब वो जमीन में चले गए हैं। पता ये चला कि नबी को सबसे पहले मुर्दा का लफ्ज जिसने कहा है वो इब्लीस है। आज तुम भी तो यही कह रहे हो कि नबी कौनैन ने फरमाया है कि एक दिन मैं भी मर करके मिट्टी में मिलने वाला हूं। और मेरे दोस्त जब मैं 99 में हज करने के लिए गया था तो मुझे जिद्दा के एयरपोर्ट पर एक किताब दी गई, आज दुखी दिल है तो अर्ज कर रहा हूं सुन लो, जो हुज्जाज किराम
جاتے ہیں ان سے بھی پوچھ لو، جدہ ایئرپورٹ پر جب واپس ہوتے ہیں حج کر کے تو ان کو ایک کتاب دی جاتی ہے، قرآن دیا جاتا ہے، مگر قرآن کو کھلا ہوا دیا جاتا ہے اور کتاب پیکٹ میں باندھ کر کے دی جاتی ہے۔ مجھ کو بھی وہ کتاب پیکٹ میں باندھ کر کے دی گئی تو میں سمجھا کہ چھوٹی سائز میں چھوٹے تختی میں قرآن عظیم ہے، میں اس کو چوم لیا، سینے سے لگا لیا۔ پھر جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ قرآن کھلا ہوا دیا جا رہا ہے، تو میں نے عربی میں پوچھا کہ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ تو کہتا ہے کہ لا، قرآن نہیں ہے وہ، بلکہ وہ کتابیں ہیں شیخ الاسلام والمسلمین کی۔ میں نے سوچا یا اللہ، شیخ الاسلام والمسلمین کی کتابوں کو پیکٹ میں باندھ کر کے دیا جاتا ہے اور قرآن کو کھلا ہوا حاجیوں کو دیا جاتا ہے، کیا ضروری ہے کہ ہر حاجی جدہ کے اسٹیشن سے جب جہاز پر سوار ہونے لگے تو وضو کے ساتھ ہو؟ وہ بیچارہ قرآن کو ہاتھ میں لے لیتا ہے، وضو سے ہو یا غیر وضو سے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نجد کے بدماشو، تم قرآن کو کیوں نہیں پیکٹ میں باندھ کر کے عزت و احترام کے ساتھ دے رہے ہو؟ تم اپنے شیخ الاسلام والمسلمین کی کتاب دے رہے ہو۔ میں جب جہاز میں بیٹھا تو اس پیکٹ کو کھول ڈالا اور کھولنے کے بعد خدا کی قسم جب پڑھا تو آنکھوں سے آنسو بہ گئے کہ یا رسول اللہ، آپ کے روضے کی زیارت کر کے ہم آ رہے ہیں اور آپ کو اس طرح سے تکلیف دی جا رہی ہے۔ فوراً پہلی سطر میں یہ تحریر پڑھنے میں آتی ہے کہ رسول اللہ اپنی قبر میں مردہ ہیں اور جب ان کو کوئی سلام کرتا ہے تو پھر روح جواب دینے کے لیے لوٹا دی جاتی ہے۔ فوراً میرے ذہن نے گوارا کیا کہ یہ ابلیس کی بولی ہے، نبی کو تو ہر دم سلام کیا جا رہا ہے، ایک منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہو رہا ہے کہ نبی کو سلام نہ کیا جائے تو روح کب پلٹائی جاتی ہے؟ یہ ظالم نبی کو مردہ قرار دے رہا ہے معاذ اللہ، اور نبی کونین کی شان میں توحید کر رہا ہے۔ پھر توہین کے کیسے کیسے جملے اس میں ہے باندھ کر کے میں نے رکھ دیا، ضرورت پڑے گی تو آپ کو دکھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اے مسلمانوں اپنی زبان کو تم سنبھالو۔ کیوں آپ کو کہا گیا کہ نہیں محبوب کی شان میں توہین نہ ہونے پائے؟ آؤ دیکھو، محبوب کی شان میں توہین ہو گئی تو تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ لفظ بشر پر رکھ ہر دم لگاتے رہتے ہو یار، قرآن میں جب رب نے فرمایا ہے کہ تمہاری طرح میں بشر ہوں تو مانا کیوں نہ جائے نبی کو بشر؟ نبی کو نہ بشر مانو گے تو صحیح کافر ہو جاؤ گے۔ سوال اس بات پر پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنی طرح نبی کو کیسے بشر مان رہے ہو؟ اور تمہیں رٹ لگانے کے لیے کہاں کہا گیا ہے تم اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارو تو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارو، جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ نے کبھی نہیں کہا تھا نبی کونین کو یا ایھا الرجل، اے مرد ذرا ہماری بات سن لو۔ جب وہ سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے تو عرض کرتے تھے یا نبی اللہ یا رسول اللہ، وہ نبی اللہ اور رسول اللہ سے عرض کرتے تھے، بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہاں تک ہے وہ کبھی بھی صحابہ یہ نہیں کہتے تھے یا محمد ہماری بات سن لو، سرکار کا نام تک نہیں لیتے تھے ادب کی وجہ سے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے لفظ یا محمد سے قرآن میں اپنے محبوب کو نہیں پکارا ہے، اپنے محبوب کو پکارا ہے تو محبوب کے جو القاب و آداب ہیں اس القاب کے ساتھ یا کا لفظ لگایا گیا ہے۔ یا محمد رب تعالیٰ نے کہہ کر کے نہیں پکارا، ادب کا تقاضا رب دے رہا ہے۔ اے میرے بندو، جب میں اپنے محبوب کو محبوب کے ذاتی نام کے آگے یا کا لفظ نہیں لگا رہا ہوں، یا رسول کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے، یا نبی کہہ کر پکارا جا رہا ہے، یا محمد کہہ کر کے نہیں، تو تمہیں کب اختیار ہوتا ہے کہ تم میرے محبوب کا نام ہر دم بار بار لیتے رہو؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب سرکار کا نام محمد لو تو سرکار پر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھا کرو، جس کا نام محمد ہوگا منادی قیامت کے دن ندا دے گا کہ جن والدین نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہے رب تعالیٰ نے ان سب کی بخشش فرما دی، وہ بخش دیے گئے ہیں۔ ذرا نبی کے نام کی برکت ملاحظہ کرو پیارے، بشر کی رٹ لگانے والوں، کیا تمہارا نام رکھ دیا جائے تو تمہارے نام پر نجات ہوگی؟ یہ نبی کا نام ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس نے اپنا نام میرے نام پر رکھا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ اور آپ نبی کے بارے میں سوچ رہے ہو معاذ اللہ کی نبی ہماری طرح ہیں؟ زبان سنبھالو، نبی کونین کو خدا کی قسم یزیدیوں نے اپنی طرح نہیں کہا، اور تم حسینی بننے کا دعویٰ کر رہے ہو اور اپنی طرح کہہ رہے ہو۔ کیا کربلا کے میدان میں کوئی بتا سکتا ہے کہ امام حسین نے کہا ہو یزیدیوں تم میرے نانا کو اپنی طرح کہتے ہو؟ کیا تاریخ کا کوئی حوالہ آپ کے سامنے آئے گا
کہ امام حسین نے کربلا میں مطالبہ کیا ہو، اے یزید کے ماننے والوں تم میرے نانا کی شان میں توہین کرتے ہو؟ امام حسین کی جنگ تو صرف یہی تھی کربلا کے میدان میں بھی، ایک نیک کو ایک برے کی طرح نہ سمجھا جائے کیا کہنے اور ایک برا کو ایک نیک کی طرح نہ سمجھا جائے. بہت ہو. اور یزیدی سمجھ رہے تھے کہ نہیں، برے اور نیک دونوں ہی ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں. اسی فرق کو جدا کرنے کے لیے نبی کونین کے نواسے امام حسین نے اپنی جان دے دی تھی اور ذہن و فکر دے دیا تھا، اے لوگوں نہیں، نہ تو نیک اور برے ایک طرح سے ہو سکتے ہیں اور نہ برے اور نیک ایک طرح سے ہو سکتے ہیں. تو جب برائی کرنے والا اور نیکی کرنے والا، علم رکھنے والا اور نہ علم رکھنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو نبی امتی سے کیسے برابری میں آ سکتے ہیں اور امتی نبی کے بر کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو، کتاب کا حوالہ لے لو. یہ لوگ جو بشر کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، ان کے ایک مولانا ہے مولوی قاسم نانوتوی. کتاب کا حوالہ سن لو بھائی، پورا نہ ماننا. یہ لوگ خالی چلاتے رہتے ہیں کہ دیکھو سبحانی صاحب کو نہ نماز پر تقریر کرتے ہیں، نہ روزہ پر تقریر کرتے ہیں، نہ حج پر تقریر کرتے ہیں، بس خالی مولوی لوگ مسلمانوں کو لڑاتے ہیں. عجیب بات کر رہے ہو یار، میں آپ کو لڑاتا ہوں؟ نبی کی توہین جو کرے بتا دوں کہ یہ نبی کی توہین کر رہا ہے، اس سے ہوشیار رہو. یہ لڑائی ہے؟ اگر یہ لڑائی ہے تو یہی تو ایمان ہے. کیا کہنے نبی کے دشمن سے لڑنا ہی تو پیارے یہی تو ایمان ہے. کیا کہنے بہت ہو. سنو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کی رٹ لگانے والوں کتاب کا حوالہ نوٹ کرو. کیا کہنے میں کتاب کے حوالے میں جا کر کے آپ کو صرف عبارت پڑھ کر سنا دوں گا. میری عادت یہ نہیں ہے کہ ان عبارتوں کی تشریح میں کروں، ہندی کی اور چندی آپریشن کروں، نہیں. سنو، کتاب تحذور الناس میں لکھا ہوا ہے، بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. بسا اوقات کا مطلب کبھی کبھی امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتے ہیں. بس انتظامیہ سے میں 5 منٹ کا موقع لے رہا ہوں، 5 منٹ. ضرور شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ آخری بات اور پیٹنٹ بتانے جا رہا ہوں، پیارے ایمان آپ کا محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن تھوڑی سی میں آپ کو زحمت بھی دوں گا، میں تقریر وہ پوری بھی کر لوں اور کام ایک ہو جائے. ہمارے ساتھ ایک مولانا نذیر صاحب قبلہ آئے ہیں، ان کا مدرسہ بن رہا ہے. تو روز یہ ہوتا ہے کہ سبحانی صاحب ہمارے لیے کچھ کہہ دیجئے، ہمارے لیے کچھ کہہ دیجئے. تو بتاؤ، میں اتنا کچھ کہہ رہا ہوں تو کچھ کہنے کی اجازت آپ دیتے ہیں؟ مولانا صاحب کے مدرسے میں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا چندہ دے دیجئے تو انشاءاللہ دانا دانا راس ہو جاتی ہے. مولانا صاحب کے لیے آپ حضرات ایک دوسرے کو وہاں سے دے کر کے بھیج دیں، آپ خود اٹھائیں اور دے دیں تھوڑا تھوڑا چندہ پیارے حضرت امام حسین کے نام پر. ویسے تو پھر میں آپ سے انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا، لیکن بہت ضرورت ہے ان کو، اور بڑی پریشانیوں کا حال یوپی میں ہوتا ہے. تو آپ جان ہی رہے ہیں، مدارس عربیہ پر تقریریں کی جائیں تو آپ سوچو گے کہ سبحانی صاحب یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، سارا جہاں تو پیاسا دکھائی دیتا ہے. یہی ہمارے مدارس عربیہ ہی ہیں تو جن سے ہمارا دین کا جوش باقی ہے. یہ مدارس عربیہ ہی کا نتیجہ ہے جو سبحانی صاحب سے آپ اپنے دین و ایمان کی بات سن رہے ہو. تو آپ آتے جاؤ اور چپکے سے بیٹھتے جاؤ. آخری بات سن لو، بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتے ہیں. اس جملے پر غور فرمائیے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہو یا کسی نبی کی ذات ہو، کسی نبی کا کوئی امتی سرکار سے یا کسی نبی کا کوئی امتی اپنے نبی سے عمل میں کبھی بڑھ سکتا ہے، چاہے وہ رات دن عبادت کرتا رہے. پیارے سن لو، پہلے انسان اور انسانوں میں پھر 2 طرح کے انسان، ایک کافر انسان، ایک مومن انسان. اب کافر کو چھوڑ دیجئے، مومن کے بعد پھر مومن صادق، مومن صادق کے بعد پھر ولی، ولی کے بعد پھر ابدال، ابدال کے بعد پھر قطب، قطب کے بعد پھر اوتاد، اوتاد کے بعد پھر افراد، افراد کے بعد پھر مختومین، مختومین کے بعد پھر
کا اور درجے ہیں ولایت کے پائے جاتے ہیں، سلوک کا درجہ پایا جاتا ہے، جذب کا درجہ پایا جاتا ہے، اس کے بعد اور درجے آگے بڑھتے ہیں، یعنی آخری درجہ ولایت کا جو ہوتا ہے وہ غوثیت کبریٰ کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ولایت کے درجے ختم ہوتے ہیں تو تابعی کا درجہ شروع ہوتا ہے، پھر تابعی کے درجوں میں پھر تمام درجے ہیں، پھر صحابی کا درجہ شروع ہوتا ہے، پھر صحابی کے بعد افضل صحابی کا درجہ شروع ہوتا ہے، پھر افضل صحابی کے بعد نبی کا درجہ شروع ہوتا ہے، پھر نبی میں رسول کا درجہ شروع ہوتا ہے، پھر رسولوں میں سب سے افضل رسول کا درجہ شروع ہوتا ہے، پھر سارے افضل رسولوں میں ان سے جو افضل رسول ہوتا ہے ان کا درجہ شروع ہوتا ہے، یعنی مرد مومن سے لے کر کے نبی تک درمیان میں 27 درجے ہیں، 27 درجے ایمان کے ہیں۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 27 درجے کے نیچے مومن کا درجہ تو زیادہ سے زیادہ مومن ہے یا زیادہ سے زیادہ ولی بن جائے گا، اور 27 درجہ کے بعد پھر صحابیت کا درجہ، اور صحابیت کے درجہ کے بعد نبوت کا درجہ، اور نبوت کے درجہ کے بعد پھر رسالت کا درجہ، اور رسالت کے درجہ کے بعد جو رسولوں کا امام ہے ان کا درجہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتا اچھا ہمارا نبی، تو ایک مومن سے لے کر کے نبی تک درمیان میں مومنین کے اولیاء کے 27 درجے ہیں، ایک درجہ بھی صحیح نہیں ملا ہے اور 27 درجہ پڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کی طرح بن رہے ہیں۔ ذرا غور کرو، قل انما انا بشر مثلکم، تم فرما دے محبوب میں تمہاری طرح بشر ہوں مگر مجھ پر وہی آتی ہے۔ نبی کونین نے یہی فرق بتا دیا کہ مجھ پر وہی آتی ہے، میرے اور تمہارے درمیان بشریت کا یہی معاملہ ہے۔ صحابہ نے اپنی زندگی کی مثال پیش کر دی، اور حضرت امام حسین نے تو کربلا کی سرزمین پر سارا معاملہ پیش کر دیا تھا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نیکیوں کا دستور مرتب کیا ہے وہ دستور نہ بگڑنے پائے، تو آقا نے جو ایمان کا دستور مرتب کر دیا ہے مسلمانوں وہ دستور کیسے بگڑے گا اور کیسے بگاڑ لوگے؟ اس لیے نجات نبی کے نام پر ہے، کامیابی نبی کے نام پر ہے، سب کچھ نبی کے نام پر ہے۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کے اس شعر کو آپ نے سمجھا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال نے رب کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کیا، میرے مولا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ریاضت کرتے ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی ترجمانی ڈاکٹر اقبال کرتے ہیں، گویا رب فرما رہا ہے اے میرے بندو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اگر تم میرے محبوب سے وفاداری کر دو گے تو ہم تمہارے ہو جائیں گے، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، رسول کے عشاق بن جاؤ تو لوح و قلم آپ کے قبضہ میں ہوں گے، دھرتی آپ کے قبضہ میں ہوگی، سمندر کی طغیانی آپ کے قبضہ میں ہوگی، حشر و نشر کا سارا معاملہ آپ کے لیے غیر پر ہوگا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں ارشاد فرمایا تاکہ اے میرے بندو میرے محبوب کی خوبیوں کو دیکھنے کے بعد تم محبوب کو خدا نہ کہنا، اور معجزات اور کرامتوں کو دیکھنے کے بعد تم محبوب کو اپنی طرح نہ کہنا۔ اسی لیے صحابہ نے اپنی مقدس زندگی کا ایک ایک کارنامہ بے مثال پیش فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو صحابیوں کے عقیدے پر عقیدہ رکھنا ہے اور صحابیوں کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ اللہ